ایک جنگل میں بنٹی کبوتر اور ببلی کبوتری رہتے تھے۔ وہ بہت غریب تھے۔ بنٹی کبوتر کالو کوے کے ہوٹل پر کھانا بنانے کا کام کرتا تھا۔ اس سے ان کے گھر کا گزارا چلتا تھا۔ ببلی، کیا تم نے یہ مسالے دھوپ میں نہیں سکھائے تھے کیا؟ نہیں، مجھے ضرورت نہیں لگی۔ نہیں ببلی، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے میرے لائے ہوئے مسالے کو دھوپ میں سکھایا کرو۔ تمہیں پتا ہے نا اگر کباب اچھے نہ بنے تو۔ ہاں، سب پتا ہے مجھے۔ وہ کھڑوس کالو آپ پر غصہ کرے گا۔ تم غصہ نہ کرو۔ ہاں، غصہ نہ کروں؟ اگر میرے غصے کی پرواہ ہوتی تو ہم ابھی میری ماں کے گھر پر ہوتے، یہاں نہیں۔ آج کے بعد میں بتا رہی ہوں، اگر میرے گھر میں کچھ ہوگا تو میں اپنے بچوں کو لے کر اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں گی۔ اچھا، منہ ٹھیک کرو۔ چلو بتاؤ میں تمہارے لیے کیا لے کر آؤں؟ اگر وہ کالو منہ نہ بنائے تو کباب لے آنا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ بنٹی اور ببلی کے 2 بچے تھے۔ بنٹی کے ہاتھ کے کھانے اور کباب بہت مشہور تھے۔ دور دور جنگل سے پرندے بنٹی کے جنگل میں آ کر اس کے ہوٹل میں کھانا کھاتے تھے اور کالو کے ہوٹل کے باہر ہجوم لگا رہتا تھا۔ لیکن کالو کوے کو بنٹی کبوتر کا بالکل بھی خیال نہیں تھا اور وہ اسے بے عزت کرتا رہتا تھا۔ ارے اتنا ٹائم کیوں لگ رہا ہے؟ باہر رش لگا ہوا ہے۔ جی کالو بھیا، میں کر رہا ہوں، بس یہ انگیٹھی تھوڑی سی ٹوٹی ہوئی ہے، اس لیے صحیح سے کام نہیں ہو رہا۔ بہانے مت بناؤ، جلدی ہاتھ چلاؤ اور کام کرو۔ یہ انگیٹھی ابھی خوب چلے گی، مجھے نظر آ رہا ہے۔ تم جلدی اپنا کام ختم کرو۔ کالو ہمیشہ بنٹی کو ڈانٹتا رہتا تھا۔ بنٹی نے کالو کوے سے ادھار پیسے لیے ہوئے تھے۔ اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ بنٹی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کالو کا قرض اتار سکے، اس لیے بنٹی نے کالو کے ہوٹل پر کام کرنا شروع کر دیا۔ کالو تنخواہ کی صورت میں اسے بہت کم پیسے دیتا تھا، باوجود اس کے کہ بنٹی کی وجہ سے ہی اس کا ہوٹل چل رہا تھا۔ ارے کیا بات ہے بھائی، ساری رات یہاں کھڑا رکھو گے کیا؟ نہیں، آپ رکیے، میں دیکھتا ہوں۔ کالو غصے میں لال پیلا ہو رہا تھا۔ وہ بنٹی کو بے عزت کرنے کچن میں گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ بنٹی زمین پر بے ہوش پڑا تھا اور کباب جس انگیٹھی پر پک رہے تھے وہ ٹوٹ چکی تھی اور جلتے ہوئے کوئلے بنٹی پر گر گئے تھے۔ یہ کیا کر دیا کمبختو، کام کا وقت ہے اور ابھی ہی تم لوگوں کو یہ کام کرنا تھا۔ کالو بھیا، بنٹی بھیا بہت بری طرح جل گئے ہیں اور انہیں ہوش بھی نہیں آ رہا۔ ہاں نظر آ رہا ہے مجھے، اب اس کا علاج بھی مجھے ہی کروانا ہوگا۔ کیا مصیبت ہے۔ کالو بنٹی کو ہسپتال لے گیا، پر وہ اتنی بری طرح جل چکا تھا کہ اسے بچایا نہیں جا سکا اور وہ مر گیا۔ بنٹی کے ایسے چلے جانے کی وجہ سے ببلی نے ہمت نہیں ہاری، کیونکہ وہ ابھی اکیلی نہیں تھی۔ اب مجھے اپنے بچوں کے لیے خود کچھ کرنا ہوگا۔ ہاں، بالکل ٹھیک کہا تم نے ببلی بہن، تمہیں کسی پر بوجھ بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تمہارا بھائی ہے، تم فکر نہ کرو۔ تمہیں کام چاہیے نا، میں تمہیں دوں گا۔ اب سے تم میرے ہوٹل کے لیے کباب بناؤ گی۔ لیکن مجھے تو کباب بنانے نہیں آتے، میں تو بس مسالے بنانے میں ان کی مدد کرتی تھی۔ تم بنٹی کی بیوی ہو، مجھے یقین ہے تم کوشش کرو گی تو اس سے بھی اچھا کباب بنا لو گی۔ ببلی کالو کی فطرت سے اچھی طرح سے واقف تھی اور حالات سے بھی۔ کالو کا ہوٹل بند ہونے ہی والا تھا، یہی وجہ تھی کہ کالو اتنا رحم دل بن رہا تھا اور ببلی کو بھی کام کی سخت ضرورت تھی۔ اس نے کالو کی بات مان لی اور اس کے ہوٹل پر کام کرنے لگی۔ تھو، یہ تو ایک دم بکواس ہے، اس میں تو ذرا بھی خوشبو نہیں ہے۔ معاف کر دینا کالو بھائی، میں کوشش کر رہی ہوں۔ دیکھو ببلی، مجھے کوشش نہیں چاہیے، مجھے بالکل ویسے ہی کباب چاہیے جیسے بنٹی بناتا تھا، نہیں تو کل سے اپنے لیے کوئی اور کام ڈھونڈ لینا۔ کالو کا اب رحم دلی کا چہرہ اترنے لگ گیا تھا، کیونکہ کوشش کے باوجود بھی ببلی کباب میں وہ ذائقہ نہیں لا پا رہی تھی جو بنٹی کے کباب میں تھے۔ بنٹی نے 1-2 بار گھر پر اس کے سامنے کباب بنائے تھے، پر نہ جانے کیوں کہیں تو کمی تھی۔ ماں، یہ مسالے انہیں باہر دھوپ میں رکھ دوں؟ بابا بھی تو باہر ایسے دھوپ میں رکھتے تھے نا۔ ہاں، ایسا کرتے تھے اور کہتے بھی تھے کہ مسالے کو دھوپ میں رکھنے سے ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اس بار ببلی نے مسالوں کو دھوپ لگائی اور کباب بنائے تو ذائقہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے بنٹی بناتا تھا۔ کالو کا ہوٹل ایک بار پھر چلنے لگ گیا اور ہجوم لگ گیا، لیکن پھر بھی سب ویسا نہیں تھا۔ کالو بھیا، یہ کچن بہت چھوٹا ہے اور انگیٹھی بھی کافی چھوٹی ہے۔ اگر بڑی انگیٹھی ہو تو ایک وقت میں بہت زیادہ کباب بن سکتے ہیں، اور ہاں، میری محنت کے حساب سے میری تنخواہ بہت کم ہے۔ کیا تیرا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ببلی، تجھے پتا ہے تو کس کے سامنے زبان چلا رہی ہے؟
बंटी ने कभी तुझे मेरे मिजाज के बारे में नहीं बताया क्या? तूने काम करना है तो ठीक है, वरना मैं कहीं और काम ढूंढ लूँ, यही ना। अब मैं अपने लिए कोई काम ढूंढ लूंगी और आप अपने लिए कोई खानसामा ढूंढ लो। मैंने तुझे मुश्किल घड़ी में काम दिया और तू मेरा काम छोड़ने का कह रही है? तेरे खानदान पर कर्जा है मेरा। कर्जे के बोझ तले दबा कर रखा है तुमने। मुझे तो यहाँ आकर पता चला कि बंटी की मौत के जिम्मेदार भी तुम हो। तुमने अगर अंगीठी बदलवा दी होती तो आज बंटी जिंदा होते। और रही बात तुम्हारे कर्जे की, तो तुम्हारा कर्जा गया भाड़ में और मेरे पैसे वापस कर दो, नहीं तो तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं और राजा जी के पास जाकर तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। बबली के तेवर और अंदाज अलग थे। उसने सब कुछ सोच लिया था। कालू ने हमेशा उन्हें अपने कर्जे के बोझ तले दबा कर रखा। वो अब आज़ाद थी, उसे बहुत कुछ करना था। कबाबों के इन जायके को अपनी अलग पहचान मिलने वाली थी। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मज़ीद अच्छी स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर नई स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।